میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں اور موجودہ حالات پر تحقیق بھی کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ دجال جلد ظاہر ہونے والا ہے. میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے لوگوں سے دور پہاڑوں پر جانا چاہتا ہوں, لیکن میرے والدین اجازت نہیں دے رہے ہیں. کیا میں اس کی اجازت کے بغیر ایمان کو بچانے کے لیے گھر چھوڑ سکتا ہوں؟ ابھی دجال آپ کو کس نے کہا ظاہر ہونے والا ہے؟ اپنی طرف سے آپ خود باتیں فرض کرتے رہتے ہیں. نہیں ظاہر ہوا تو پہاڑ پہ کیا کرو گے بھائی آپ اکیلے؟ ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو نہیں کا بھی آپشن بھی تو رکھیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کراچی میں ہڑتالیں تھیں اور حالات بہت خراب تھے, تو ایک دوست آئے میرے پاس, مجھے کہنے لگے چلو فلاں جگہ جانا ہے. میں نے کہا حالات اتنے خراب ہیں, پتھراؤ ہو رہا ہے, فائرنگ ہو رہی ہے, گولی لگ گئی مر گئے تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے چاہا تو نہیں مریں گے. میں نے کہا اور اگر اللہ نے چاہا پھر؟ ہمیں کیا پتہ اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ تو ہمیں تو اللہ کا نہیں پہلے سے پتا نا کہ اللہ میاں کیا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ میاں نے کہا جو میں چاہتا ہوں وہ ہوگا, لیکن تم نے وہ کرنا ہے جو تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے. تو میری چاہتوں کو مجھ پہ چھوڑو اور تم نے جو کرنا ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کرو, بشرطے کہ شریعت کی حدود میں ہو. تو اس لیے آپ پہاڑ پہ چلے گئے اور دجال نہیں نکلا تو آپ تو وہاں کیا کرو گے پہاڑ پہ رہ کے؟ اس لیے تاریخ پڑھنا چھوڑ دیں, میرا خیال ہے آپ بہتر یہی ہے آپ کے لیے. علی رضا اٹلی, تہجد کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ نیز ایک رکعت میں کتنی بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں, ہر رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن افضل یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا کریں. باقی کوشش یہی کریں کہ عام معمول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ہر رکعت میں الگ سورت پڑھتے تھے, تو عام معمول یہی بنائیں. کبھی کبھار جوش ہے سورہ اخلاص پڑھنے کا, بڑا دل کر رہا ہے تو پھر پڑھ لیں, زیادہ بھی پڑھ لیں.